بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرط الایمان، ایمان کی 3 شرطیں۔ قرآن پاک کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اس آیت میں ایسا مضمون ہے کہ جس کی ہر شخص کو ہر وقت ضرورت ہے۔ آیت کے شروع میں فلا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہم کہنے لگے ہیں اس کے خلاف جو بھی کہے وہ غلط ہے۔ اس لفظ کے بڑھانے سے کلام میں بہت بڑی خوبی اور بلاغت پیدا ہو گئی کہ یہ بات بہت پکی ہے اور قوت اور سچائی والی ہے۔ پھر آگے وہ ربی کا جو فرمایا ہے، وہ ربی کا جو فرمایا ہے کہ تیرے پروردگار کی قسم، اس قسم سے آنے والی بات کی اہمیت ظاہر ہوئی، اور اسی لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خوبیاں بیان کر دی گئی، تاکہ آگے جو 3 حکم آ رہے ہیں اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ پہلی خوبی اور کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے۔ پہلی خوبی اور کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے۔ یہ کمال کیسے ظاہر ہوا؟ اس طرح کہ ربی کی اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اور یوں فرمایا گیا کہ تیرے پروردگار کی قسم، یہ نہ فرمایا کہ جہانوں کے پروردگار کی قسم، یہ یوں فرمایا گیا تیرے پروردگار کی قسم، یہ نہ فرمایا کہ جہانوں کے پروردگار کی قسم یا لوگوں کے پروردگار کی قسم۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ہونا، پالنے والا ہونا بہت بڑا کمال ہے۔ کسی اور کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے یا نہ فرماتے، صرف آپ کا پیدا فرما دینا ہی حق تعالیٰ کا بہت بڑا کمال تھا۔ اس سے آپ کی اونچی شان ظاہر ہوئی۔ دوسرا کمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لفظ میں یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق پر بہت بڑا احسان ہے، آپ مخلوق کے محسن ہیں۔ یہ کمال و ربیہ کے لفظ سے یوں ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پالا تو یہ آپ پر احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پالا تو یہ آپ پر احسان فرمایا۔ اور سلامت طبع والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس پر اس کا بڑا احسان کرے، تو وہ اپنے ماتحتوں پر بھی احسان کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پوری مخلوق پر احسان کرنے والے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پالا ہے، آپ پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے، تو صفات کا مظہر ہونے کی وجہ سے آپ بھی مخلوق پر احسان کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا کمال یہ ہے کہ آپ ہم سب کے پیارے اور محبوب ہیں۔ آپ ہم سب کے پیارے اور محبوب ہیں، یہ بھی اسی لفظ میں اس طرح بیان کیا گیا کہ پالنے والے کو پیار نہ ہو تو پال نہیں سکتا، پالنے والے کو پیار نہ ہو تو پال نہیں سکتا۔ یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو پالا ہے، گویا کہ یوں فرما دیا کہ آپ ہمارے پیارے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے پیارے ہیں، ہمارے پیارے کا پیارا ہمارا پیارا اور محبوب ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے اور محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین کمالات کو بیان فرمانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تین حکم دے رہے ہیں جن کی بنیادی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کمالات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے کمالات والی ذات کی ضرور اطاعت کرنی چاہیے۔ انسان آزادی پسند ہے، اسے کسی کی اطاعت کرنا اپنی آزادی کے خلاف نظر آتا ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ کسی سمجھدار کی اطاعت کرنا تو راحت ہی راحت ہے۔ سوچنے کے بوجھ سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر خود بیمار ہو تو دوسرے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، کیونکہ رأی العلیل علیل، کہ بیمار ڈاکٹر کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ ایک وکیل نے کہا کہ ہمارا مقدمہ اپنا ہو تو ہمیں دوسرے وکیل کرنا پڑتا ہے، اپنے مقدمے میں ہمارا دماغ نہیں چلتا۔ ایک درویش تھے، ایک شیخ تھے، ان کا رقم رسول نما تھا، رسول نما۔ وہ ایسا عمل بتاتے اور کرتے تھے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ وہ شروع میں جب اپنے شیخ کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے تو شیخ نے استخارے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہو گیا اور کیا، میں نے نفس سے مشورہ کر لیا کہ میں بیعت ہونے کے بعد بیعت ہونے میں پابندی تو ہوگی، لیکن یہ پابندی اچھا مقصد حاصل ہونے میں آسانی کا سبب بنے گی، کیونکہ سوچنے کا سارا بوجھ شیخ پر ہوگا۔ بڑے درجے کے علماء اپنے ذاتی شبہ کے کاموں میں اپنے سے چھوٹے علماء سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں۔ غرض انسان کے آزادی پسند ہونے کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ہمیں شوق دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کمال ذکر فرمائے، جیسے بچوں کو بہلا پھسلا کر کام کراتے ہیں، جیسے حضرت بابا فرید شگن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کے عشق مجازی کا عجیب طریقے سے علاج کیا۔ جس لونڈی سے ان مرید کا برا تعلق ہو گیا تھا، اس کو دستوں کی دوا دی، لونڈی کو دستوں کی دوا دی اور دستوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ دستوں کی وجہ سے اس لونڈی کا رنگ اور روغن ختم ہو گیا، تو
ان مرید صاحب کا تعلق بھی رخصت ہو گیا۔ اب بابا جی نے دستوں کے پاس ان مرید کو کھڑا کر کے سمجھایا کہ یہ دست جب اس لونی میں تھے تو آپ کا تعلق تھا، اور جب باہر آ گئے چہرہ پھیکا پڑ گیا تو تعلق ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ کا تعلق اس پخانے سے تھا یا نا۔ عشق بامردہ نہ باشد پائیدار، عشق را بحی و قیوم دار، عشق ہائے کل پہ رنگ بود، عشق نبود عاقبت ننگے بود۔ مرنے والی چیزوں سے کیا دل لگانا، دل اللہ تعالیٰ سے لگاؤ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رنگ و روغن سے دل لگانا تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ ہمیں بہلا پھسلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا رہے ہیں کہ یہ نہ سوچو ما انتم الا بشر مثلنا، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، پھر ہم تمہاری اطاعت کیوں کریں۔ ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چون خلق پنداشتن۔ گفت این کہ ما بشر اینشا بشر، ما و اینشا بستہ خوابیم و خور۔ انبیاء اور اولیاء ہمارے جیسے کھانا کھانے، یعنی انبیاء اور اولیاء ہمارے جیسے کھانے اور سونے والے انسان ہیں، ہم ان کی اطاعت کیوں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق دلانے کے لیے آپ کا محبوب ہونا بیان فرمایا ہے کہ کسی انسان سے محبت ہو جائے تو اس کی اطاعت شیریں معلوم ہوتی ہے، میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ کوئی احسان کر دے تو ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ امت کے لیے ساری رات سفارش کی دعا مانگتے رہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ طائف والوں نے زخمی کیا لیکن آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہ وہم غلط ہے کہ شریعت کے پابندی سے دنیا کے کام اٹکتے ہیں۔ یہ وہم غلط ہے کہ شریعت کی پابندی سے دنیا کے کام اٹکتے ہیں، کیونکہ خزانے کا مالک حاکم کو خوش کرنے سے خزانہ ملے گا، ناکامی نہ ہوگی۔ کیونکہ خزانے کے مالک حاکم کو خوش کرنے سے خزانہ ہی ملے گا، ناکامی نہ ہوگی۔ اولیاء اللہ کو جو بظاہر تکلیف میں دیکھا جاتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے کیمیاگر پیتل کو سونا بنانے کا گر جاننے کے باوجود معمولی لباس میں خوش رہتا ہے، حالانکہ وہ سونا بنانا جانتا ہے۔ بظاہر غریب لیکن حقیقت میں امیر ہے۔ کسی رئیس کو ایک دن کے بعد پھانسی ملنے والی ہو تو اس سے ایک مزدور کتنا مزے میں ہوگا جو معمولی روٹی کھاتا ہو اور مزے سے سوتا ہو، کیونکہ اس کو پھانسی کا خطرہ نہیں آگنا ہے۔ ظاہر میں یہ رئیس اچھی حالت میں ہے اور حقیقت میں وہ مزدور اچھی حالت میں ہے۔ یہی حال غریب اولیاء اللہ کا اور امیر بے دینوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سوچو، اس لیے اپنے سب فیصلے شریعت سے کراؤ۔ جس حاکم کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کراتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محبوب ہیں، کوئی بھی محبوب کے حکم پر عمل کرنے میں دل میں تنگی محسوس نہیں کرتا۔ تم بھی اتباع سنت میں تنگی محسوس نہ کرو، اور محسن کی انسان پوری اطاعت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محسن ہیں، ان کی پوری اطاعت کرو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ پوری اطاعت کریں، یہ محسن ہونے کی وجہ سے حکم دیا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا،
کہ آپ کے حکموں میں تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ محبوب ہونے کی وجہ سے حکم دیا یحکموک فیما شجر بینہم کہ فیصلے سنت سے کرائیں، یہ حکم آپ کی عظمت کی وجہ سے دیا۔ عنوان یہ رکھا کہ اگر یہ 3 کام نہ کرو گے تو مومن نہ بنو گے۔ اس پر شبہ ہو سکتا ہے مسلمانوں سے تو ان 3 کاموں میں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، کیا یہ سب ایمان سے خارج ہو گئے اور کافر ہو گئے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں اور ان فیصلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، ان پر پورا عمل نہ کریں۔ جواب اس شبے کا یہ ہے کہ اگر یہ 3 کام عقیدے کے درجے میں نہیں ہیں کہ فیصلہ یہ 3 کام عقیدے کے درجے میں بھی نہیں ہے کہ فیصلہ شریعت کا ہی آلہ ہے اور اس میں تنگی نہ ہونی چاہیے، اس پر پورا عمل ہونا چاہیے، پھر تو ظاہر ہے کہ شریعت کے احترام کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے ایمان نہ رہا جائے گا۔ اور دوسرا درجہ عمل کا ہے، اس میں کوتاہی تو گناہ لیکن کفر نہیں ہے۔ ایک عملی عقیدت یہی ہے، یعنی شریعت کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر ہے لیکن عمل میں کوتاہی ہے تو پھر گنہگار تو ہوگا لیکن کفر نہیں۔ تیسرا درجہ حال کا ہے کہ رگ و ریشے میں شریعت اور سنت ایسی رچ جائے کہ اتباع سنت کے بغیر چین نہ آئے، یہ درجہ اعلی ایمان کا اور اولیاء اللہ کا ہے۔ تو ادنا درجے پر قناعت نہ کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ار الملوک بأدنى الذی قد قنعوا وما أراهم رضوا في العيش بالدون فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين۔ بادشاہوں نے دین ادنا لیا اور دنیا زیادہ لی، تم دین اعلیٰ لو اور دنیا میں تھوڑے پر قناعت کرو۔ تو یہ ترقی کیسے ہوگی؟ ضروری علم دین حاصل کریں اور اہل اللہ کے پاس آنا جانا رکھیں، ایک گھنٹہ یا جتنا ہو سکے روزانہ اپنی موت اور بعد از موت کے حالات سوچیں کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ۔ یہ میرے حضرت نے حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا میں سے ایک واعظ کا خلاصہ حضرت نے بیان فرمایا۔ بہرحال اپنے اکابر کی بزرگوں کی نیک باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، الحمدللہ۔
ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کا بس موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا بر قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ تو جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا بر قضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر احمد عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، بندوں پر جو پریشانی آتی ہیں، تکالیف، یہ دو قسم کی ہیں۔ ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، اور ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت۔ فرمائے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ تکلیف جس میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائیں، مانگنا شروع کر دے، بس یہ پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔ اور پریشانی تکلیف میں صبر کی نشانی بھی یہی ہے، پریشانی تکلیف میں صبر کی نشانی یہی ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل جائے، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو یا گنا، مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، لیکن حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل جائے، بس سمجھو اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ ایک واقعہ میں سناتا رہتا ہوں، بعض واقعات جو اپنے بزرگوں کے واقعات 100 بار بھی سنے نہ تھکیں۔ ہاں، دین کی باتیں کبھی معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ، دیکھو جتنی بھی قومیں ہیں نا یار، زبانیں ہیں، یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کا جو رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے، یہ ہے رشتہ۔ لہذا لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہمارے جو نسبی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے۔ فرمائے دین زندگیوں میں ہوگا، یہ رشتے پھر جس طرح دنیا میں ساتھ ہیں، آخرت میں بھی اللہ پاک ساتھ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں کتنی واضح ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ کتنے مضبوط رشتے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا، وہ امہ،
اپنی والدہ کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا، وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا، اب وہ بنی ہی اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا۔ اب دنیا میں یہ کتنے مضبوط رشتے ہیں یاد رکھنا، ان رشتوں میں جو مضبوطی آتی ہے وہ ایمان کی برکت سے آتی ہے، الحمدللہ ہے۔ ہاں یہ ہے ایمان کا رشتہ، بس دعا ہے، اس لیے دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ ہاں نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں۔ ہاں میرے حضرت فرمائے لگے جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا موت کے وقت اللہ ان کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے، الحمدللہ۔ کثرت سے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت نے اپنے شیخ خیر مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں کلمہ طیبہ کا ذکر یعنی پورا کلمہ پڑھ لیا کروں؟ فرمایا پورا کلمہ پڑھ لیا کریں۔ پھر میرے حضرت فرمائے لگے لا الہ الا اللہ، آگے نا یہ تو بطور ذکر کے پڑھنا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ بطور عقیدے کے پڑھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں، الحمدللہ۔ آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بھی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ الحمدللہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے لگنا۔ اور وہ عبادت کی طرز کیا ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ محمد رسول اللہ میں ذکر الحمدللہ کہ فرما اس کا طریقہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے، بس یہ نمونہ ہے ہماری اطاعت اور فرما برداری کا۔ کرام خود اللہ میں فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ استاد تھے، سادہ سے لفظوں میں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا رکھا ہے، یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اب یہ سورج ہے نا، سورج کی روشنی یہ بھی ایک نور ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نور ہے، آگے ان کا جو نور ہے وہ تو ہمارے ادراک سے ماورا ہے، الحمدللہ۔ یہاں دن کے 12 بجے سورج چمک رہا ہو، یہ نور مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں آ رکھنا۔ دن کے 12 بجے آپ سورج کو ٹکٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکتے، ہاں فون آنکھیں چنیا جائیں گے، یہ تو مخلوق ہے، یعنی چھوٹا سا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس کی تو کوئی ہے، وہ تو ہمارے ادراک سے ماورا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں حدیث شریف سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو، الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں مغرب کے بعد چاند نکلا ہوا ہے، بلکہ ہم باہر نکلیں گے آپ میں تو بالکل ہے ایسے سترون ربکم کما ترون القمر۔ یاد یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا، ہمارے پاس کیا ہے نا۔ آخر میں کر دوں آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں،
بھائی یہ جنت کا راستہ جیسے ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے، اللہ اس غلط خیال سے بچائے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ کر تو دیندار ہیں، اور دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں ہے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، اور وہاں ہم دنیا دار ہیں۔ نہیں نہیں، یہ بات اللہ اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بھائی، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، دکان، دفتر، کھیتی باڑی، ملازمت میں اپنی حق حلال کی روزی کمانا، یہ بھی عبادت الحمدللہ۔ آخر قرآن پاک میں کتنا واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ عمل صالح سے پہلے آپ دیکھ لیں عقل طیب کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو تم پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ، اور پھر آگے نیک عمل کرو۔ الحمدللہ ہے، ہاں، پاکیزہ مال کا بڑا دخل ہوتا ہے نیک عمل میں۔ کل ہمارے ایک بھائی تشریف لائے ہوئے، بیچارے وہ بینک میں ملازم یا رکھا ہوں، لیکن دیکھو یہ جو ایمان ہے نا، ایمان وہ پھر اس میں کچھ وہ سودی سلسلہ بھی ہوتا ہے، بیچارے پریشان یا رکھا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ میں بس 20-25 سال سے نوکری کر رہا ہوں، لیکن میرے 2 بیٹے قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں، اب میرا دل کرتا ہے کہ بس میں اس نوکری کو چھوڑ دوں۔ تو ہمارے دیکھو علماء کرام، فقہاء کرام نے لکھا ہے، علماء کرام نے، کہ ملازمت غیر شرعی ہو، ملازمت غیر شرعی ہو، ملازمت غیر شرعی ہو، اس کو بھی فوراً نہ چھوڑے، کہیں فوراً چھوڑنے کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جائے، اور فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو لکھا ہے بس ناگواری کے ساتھ کرتا رہے۔ کل کہنے لگا میں تو چھوڑنے لگا تھا، پھر میں نے ان کو تھوڑا سا تھوڑی سی ان کے حالات دیکھو ایک جیسے، فوراً بس آپ ناگواری کے ساتھ کریں، کوئی بھی کاروبار غیر شرعی ہو، ملازمت غیر شرعی ہو، لیکن دل میں ایک فکر ہو، نہیں بس ناگواری کے ساتھ اس کو کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے نیک روزگار عطا فرما دے، اس کا متبادل بندوبست فرما دے۔ تو بس جیسے ہی اللہ پاک کی ذات بندوبست کر دے، پھر اس سے علیحدہ ہو جائے۔ اور میرے سامنے کئی مثالیں ہیں، کئی بھائی تھے ان کی ملازمت غیر شرعی تھی، لیکن اللہ نے اب دعا کریں اللہ کرے یہ سود کا نظام ہی ختم ہو جائے، جیسے اللہ کرے ہمارے حکومت والے حضرات انہوں نے کچھ وعدہ تو کیا ہے۔ پھر تو چلو، پھر تو اگر سود کا نظام ہی ختم ہو جائے، پھر تو ملازمت میں کوئی شبہ ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ چلو بہرحال یہ ہے کہ ملازمت غیر شرعی بھی ہو، کوئی اور کاروبار غیر شرعی، تو بس اس کو ناگواری کے ساتھ کرتا رہے۔ یہ جو ناگواری ہے، فکر ہے، تڑپ ہے، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے ہیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ ساتھی توبہ والے ہیں، بس ابھی رکھے رہنا، کوئی بات نہیں، تو بعد میں اکٹھے رکھ لیں آگے۔ اچھا جزاک اللہ۔ اچھا یہ لے رہا، کوئی مطلب لے رہا بھائی، آپ باہر رومال نہ بھی پہنچے، چلو زبانی کلمات کہہ لیں، توبہ کی نیت سے کہہ لیں، کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے، جیسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے ہیں، بیٹھ جائے بس، یہ اوپر رکھ دیں، کتاب اوپر رکھ دینا، تھوڑا سا بیٹھ جائیں، 7 کلمات
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ، ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف، وہی جماعت کی مبارک تسبیحات۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ الحمدللہ کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ آخرت کے بارے میں یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب برحق اور سچ ہیں، ایک ذرے کا شک نہیں ہے۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ باقی راستے میں آتے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت۔ پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، وقفے سے تھوڑا سب میں سے پڑھتے رہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے 7-8 مرتبہ سبحان اللہ، 7-8 مرتبہ الحمدللہ، پھر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار۔ یا اس سے بھی آپ چاہیں 2-3 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، تھوڑا کر پڑھتے رہے، وقفے سے پڑھتے رہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو حضرت فرمانے لگے وقفے سے کر لیا کریں، تھوڑا کر لیا کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کر سکتے ہیں، اور یہ کمائی یہی ہو سکتی ہے، موت کے بعد نہیں آتا، یہ یہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں موت سے پہلے ایک سانس اتنا قیمتی ہے کہ موت کے بعد کیا کہتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کریں، مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے، فرمائیے نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھ لیں
یہ دنیا کے بادشاہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی کمی ہوتی ہے ان کے پاس مال کی، کروڑوں خربوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آ جائے ایک سانس کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ بس دعا کیا تو مشکل ہے۔ اب ایک مرتبہ میں نے فرمایا یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی کمائی کی بتلا دوں، ایک مرتبہ پھر کہہ لو، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی۔ وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ اپنے بھائی محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی، سب کی یا اللہ دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ فلسطین میں یا اللہ وہاں پر ہمارے یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی اور مجاہدین کی مدد فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے اجتماعی سلام کر لیتا ہوں، نئے مہمان ہوں ان سے کچھ مسافہ ہیں، ورنہ پھر آپ ہیں، میں بھی کمزور ہوں کچھ تھوڑا سا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک